ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف سازش ہیں اور کو باہر کی طاقتیں عمران خان کی شکل میں پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور وہ عمران خان صاحب سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، اور کیا عمران خان صاحب ان سب کا حصہ ہیں، اس سازش کا، بین الاقوامی سازش کا یا لوکل سازش کا وہ پارٹ ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے ویلاگ میں ہم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ تفصیل پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آئے گی، ایک پرسپیکٹیو ہے، اور اس پرسپیکٹیو کو جب آپ غور سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس ویلاگ کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہمارے لیے کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فروخ عباس نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا اسپیشل ویلاگ ہے یہ ایک ٹاپک پہ ہے، خان صاحب کے اوپر۔ کیا خان صاحب پاکستان کے لیے سوٹیبل ہیں؟ پاکستان کے لیے جو اب تک وہ کرتے آئے ہیں کیا وہ پاکستان کے حق میں تھا؟ اگر یہ پوری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو یہ بڑی لمبی ہسٹری بنتی ہے، ان کے دھرنوں سے لے کے، ان کی احتجاجی سیاست سے لے کے باقی گورنمنٹس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ آتی ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کبھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، پھر نئی گورنمنٹ آ جاتی ہے، لیکن جو طرز سیاست عمران خان صاحب نے اپنایا وہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی نے نہیں اپنایا، اور جو ابھی بھی وہ کر رہے ہیں وہ سب سے الگ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا کوسچن یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب پاکستان کے لیے کوئی سازش تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں، فرق یہ بڑا ایک مزیدار تھیسز ہے، اور انفارمیشن بیسڈ ہے، اور انالیسز بیسڈ بھی ہے، اور اس کی پیچھے فلسفی اور کچھ حقیقتیں بھی ہیں۔ جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو گے نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی شکل میں پاکستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو 2010 میں پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ 2010 میں جو فیس بک ہے اس وقت سب سے بڑا سوشل میڈیا پلیٹ فارم تھا، اور وہ بڑی تیزی سے ابھر رہا تھا۔ اگر آپ دیکھو کہ ہر آدمی اس وقت فیس بک کے اوپر تھا، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ اگر آپ فیس بک کے اوپر نہیں ہیں یا آپ کا اکاؤنٹ وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پیدا ہی نہیں ہوئے، اور اگر آپ نے اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے تو آپ نے فیس بک کے ساتھ لنک ہونا ہے، اور وہاں پہ پھر آپ کا پورا ایک فیملی ٹری بنے گا، آپ کے دوستوں کا ٹری بنے گا، اور اس کے ذریعے پھر آپ اپنی انفارمیشن پاس کرے گا۔ آپ کو اگر یاد ہو، وہ ایک ایسا ٹول تھا فیس بک جس نے اس زمانے میں بہت کچھ کیا، بہت زیادہ گل کھلایا آنے والا، اور ایک نیا میڈیم آیا تھا، ایک ایسا میڈیم آیا کہ جس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یعنی ایک اگر شخص امریکہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور وہی شخص افریقہ کے اندر بھی جڑا ہے، اور اسی شخص کیا کہ جو روٹس ہیں وہ چائنا کے اندر بھی ہیں، اور اسی شخص کی روٹس جو ہیں وہ رشیا کے اندر بھی ہیں۔ یعنی ایک شخص جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ جڑ گیا، اور پوری دنیا کا جو ڈیٹا ہے، جو سیکرٹ انفارمیشن ہے کہ مثلا آپ ہیں، آپ کی والدہ کا کیا نام ہے، آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے، وہ کیا کھاتے ہیں، وہ کیا پہنتے ہیں، وہ کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، ان کے ٹرینڈ کیا ہیں، ان کی ایجوکیشن کیا ہے، ان کے بائسز کیا ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں امریکہ کے اندر ایک ڈیٹا سینٹر ہے، اس کے اندر جمع ہے۔ یعنی اگر وہاں پہ کوئی شخص یہ سوچے کہ اس نے آپ کی فیملی توڑنے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس طرح کریں گے کہ ایک تصویر اٹھائیں گے، اور وہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا سے وائرل کرتے ہیں، اور آپ کے والد کے بارے میں، آپ کی والدہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کی ہمشیرہ کے بارے میں، آپ کے دوستوں کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں کوئی ایسی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ چلنی شروع ہوتے، اور چلتی پھر اس طرح ہے کہ جو آپ کا سرکل ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ ان ہو جاتی ہے کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان سب کے جو سکرین ہے سب کی، اس کے اوپر وہ انفارمیشن ہے، تو کیا ہوگا؟ گھنٹے کے اندر اندر آپ کا خاندان ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک، اور اگر وہ کسی کو جوڑنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو جوڑنا چاہتے ہیں کسی اور کے ساتھ، وہ کیا کریں گے؟ آپ کی کامن جو ہیبٹس ہیں وہ ڈیولپ کر کے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر دیں گے، اور وہ لنک ایسا زبردست ہوگا کہ ہر طرف سے جہاں پہ بھی جائیں گے آپ کو وہی تصویر نظر آئے گی، وہی انفارمیشن نظر آئے گی، آپ کا فون ادھر دیا جا رہا ہوگا، ان کا فون آپ کو دیا جا رہا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو فیس بک تھی اس وقت اس نے بہت زیادہ فساد بھی پھیلایا، اور بہت پوری دنیا کو تبدیل بھی کیا۔ آپ اگر 2010 میں چلے جائیں یا 2011 میں چلے جائیں تو ایک عرب سپرنگ آئی تھی۔ جو عرب سپرنگ ہے، بعد میں ایک انویسٹیگیشن ہوئی کہ اس عرب سپرنگ کے لیے $35 ملین خرچ ہوا تھا۔ اچھا، یعنی صرف $35 ملین سے پورے عرب جو کنٹریز تھے ان کے ڈائنامکس بدل دیے گئے۔ سب سے پہلے تیونس کے اندر آیا، علی زین العابدین ان کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے خلاف ایک ٹیسٹ کیا گیا، اور وہاں پہ ایک سبزی فروش کی ایک چھوٹی سی خبر کی بنیاد پہ وہ پھیلا، اور سب لوگ کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک تھے، اور فیس بک کے اوپر ایسی انفارمیشن آئی کہ لوگوں نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔
اور الٹیمیٹلی انہوں نے زین العابدین کی گورنمنٹ کا تختہ کر دیا اور وہ ان کی بیگم کو بھاگنا پڑ گیا، بھاگ کے ان کو سعودی عرب میں جا کے پناہ لینا پڑ گیا، سعودی عرب میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور وہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس تھا کہ آپ صرف فیس بک کی مدد سے آپ پورے ملک کی ڈائنامکس چینج کر سکتے ہیں اور ایک سٹنگ گورنمنٹ جو ہے نا اس کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں اور اس کو بھگا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر یہاں پہ آپ آ جائیں اس سائڈ پہ عراق کی طرف، پھر آپ آ جائیں شام کی طرف، پھر آپ آ جائیں لیبیا کی طرف، اور پھر آ جائیں مصر کی طرف، تو آپ کو ہر جگہ پہ کوئی نہ کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلا تحریر سکوئر تھا کائرو کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تحریر سکوئر کے اندر نوجوان کیسے اکٹھے ہوتے رہے، اور جو ان کی فوج تھی اس نے جب وہاں پہ گولی چلائی یا گھوڑے چلائے، ان کی خبریں، ان کی تصویریں کیسے نشر ہوتی گئیں، اور وہ کس طرح پوری دنیا کے اندر جو ایجپشن موجود تھے ان تک وہ کیسے پہنچے، اور پھر ان ایجپشن نے اپنی فیملیز کو فون کر کے کیا کہا، وہ ساری چیزیں آخر اس کے اوپر ریسرچ ہونی چاہیے نا جی، کہ صرف آپ ایک ہی موضوع اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک تحریر سکوئر ہے، میں وہاں پہ گیا ہوں، بہت بڑا سکوئر بھی نہیں ہے، وہاں پہ آپ دکھا رہے ہیں کہ پورا مصر اکٹھا ہو گیا ہوا ہے اور انہوں نے وہاں پہ یلغار کرتی ہوئی۔ پھر آپ لیبیا چلے جائیں، اور لیبیا میں جو کچھ کرنل قذافی کے ساتھ ہوا، ایک ایسا ملک جو بہت زیادہ خوشحال ہے اور گورنمنٹ ہر شخص کو گھر بٹھا کے پیسے دے رہی ہے، اور جس کا پیٹرول پوری دنیا میں بکتا ہے، اور بڑی تگڑی گورنمنٹ ہے، اور اس نے ایسا انفراسٹرکچر بچھایا ہوا ہے پورے ملک کے اندر کہ جس کو آئیڈیل انفراسٹرکچر کہتے ہیں، اور ڈفرینٹ ملکوں کے انجینئرز وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپ، اور فارنرز بہت زیادہ ہیں، لوکل آبادی کم ہے، اس سے ڈبل آبادی جو فارنرز کی ہے، اور آل آف سڈن وہاں پہ ایک ریولوشن آتا ہے، اور پھر کرنل قذافی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی لاش جو ہے وہ بازاروں کے اندر گھسیٹی جاتی ہے۔ اور وہ سارا کیسے ہو گیا؟ آخر یہ سوچنے والی بات ہے نا جی۔ پھر آپ عراق کے اندر چلے جائیں، وہاں پہ کیا ہو گیا، وہ آپ کے سامنے سارا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو اس کے بعد اگلی باری پاکستان کی تھی، ٹھیک ہے، تو پاکستان میں 2010-2011 میں یہ کام سٹارٹ ہو گیا تھا، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کا مرجر ہوا، اور عمران خان صاحب کا ایک جلسہ کامیاب ہوا 2011 کا۔ آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہاں پہ تھے، بڑے لیڈر تھے، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے تھے، لیکن آل آف سڈن جو ہے 2011 میں کون سا ایسا واقعہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ اس کے پیچھے سوشل میڈیا کی پریشر تھا، اس کے پیچھے سوشل میڈیا کی پاور تھی۔ اس وقت بھی فیس بک کے اوپر، پھر اس وقت بھی یہ یوٹیوب چل رہی تھی اس کے اوپر، باقی جو کچھ ایسے ہیں جو انسٹاگرام ہے، یا پھر یہ جو ایکس ہے، ٹویٹر ہے، یہ اس کے بعد پاورفل ہوئے۔ گو اس سے پہلے یہ آ چکے تھے لیکن اتنے پاورفل ٹول نہیں تھے، لیکن وہ اس وقت مرج ہوتے جا رہے تھے۔ تو آپ 2011 میں عمران خان صاحب کو وہ جلسہ دیکھیں، اور اس زمانے میں جو سوشل میڈیا تھا آپ اس کو چیک کر لیں، تو آپ ان دونوں کا نیکسس نظر آئے گا آپ کو، کہ اگر صرف عمران خان صاحب اکیلے ہوتے، ان کے پیچھے سوشل میڈیا نہ ہوتا، تو عمران خان صاحب کو جو ریولوشن ہے 2011 میں نہیں آنا تھا۔ پھر 2013 کا جو انہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر لڑا تھا، اور سب کچھ انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم اس وقت ڈیولپ کی تھی، اور وہ ساری ٹیم اس وقت ڈیولپ ہوئی تھی سارے۔ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح عراق کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ڈیولپ کی گئی، جس طرح تیونس کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ڈیولپ کی گئی، جس طرح لیبیا کے اندر ایک نئی پرسنالٹی ڈیولپ کی گئی، جس طرح سیریا کے اندر کچھ لوگوں کو ڈیولپ کیا گیا، سیم اسی طرح عمران خان صاحب کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہاں پہ وہ ہوئی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں اس سازش کا حصہ تھے؟ اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو اس سازش کا حصہ نہ ہوں، لیکن ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو یوز کر لیا گیا۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور پرسنالٹی ہوتی، کوئی اور کرکٹر آ جاتا، کوئی اور سیاستدان سامنے آ جاتا، اور اس کی فالوئنگ ہوتی اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہوتے، تو ہو سکتا ہے اس کو چوز کر لیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ لوگ تو ان کو جو یہودی لابی ہے اس کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی سازش ہے جس کا عمران خان صاحب حصہ بھی ہیں۔ مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے، آنیسٹلی مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے۔ میں اس کو کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ عمران خان صاحب واقعی اس کا حصہ ہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یوز ضرور ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب یوز آج بھی ہو رہے ہیں، شاید وہ پاپولر ہیں، اور باہر کی جو طاقتیں ہیں، جو باہر کے پلیٹ فارمز ہیں، وہ اس پاپولرٹی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو وہ جو عرب سپرنگ تھی وہ $35 ملین میں سٹارٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو اگلے ٹارگٹس تھے وہ پاکستان تھا، اور پھر اس کے اندر عربوں کے اندر سعودی عربیہ تھا، پھر اس کے اندر یو اے تھا، پھر اس کے اندر قطر تھا، پھر ساتھ ہی ایران تھا۔ یہ وہ ملک تھے جس کی طرف اس سپرنگ نے جانا تھا۔ ٹھیک ہے، اب جب یہ سب کچھ ہوا تو سعودی عرب جو تھا وہ بھی ویجیلنٹ ہو گیا، قطر بھی ویجیلنٹ ہو گیا، اور ساتھ ہی یو اے بھی ویجیلنٹ ہو گیا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تینوں ملکوں کے اندر واٹس ایپ نہیں چلتا،
ان تینوں ملکوں کے اندر یوٹیوب فلٹر ہوتی ہے، ان تینوں کے اندر جو ایکس ہے اس کے اندر پابندی ہے اور وہاں پہ فائر وال لگی ہوئی. یہ کیوں لگی؟ یہ بنیادی طور پہ جو عرب سپرنگ آ رہی تھی یہ فوری طور پر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اب ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے اس وقت اس کے اوپر ڈھکن لگا دیا. ٹھیک ہے. اور آج بھی اگر سعودی عربیہ بچا ہوا ہے، یہ قطر بچا ہوا ہے، یہ یو ای بچا ہوا ہے، تو اس فائر وال کی وجہ سے یا وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر پابندی ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، فوری طور پہ چائنا نے بھی اس کو محسوس کیا کہ اگر یہ وہاں پہ ہو سکتا ہے تو چائنا میں بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے بھی امیڈیٹلی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو تھے بین کر دیے. انہوں نے اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بنائے اور وی پی این کے ذریعے بھی جو ہوتا ہے نا، وی پی این بھی انہوں نے اپنے خریدے ہوئے ہیں، وہاں وہ بھی فلٹر ہوتا ہے چائنا کے اندر. رشینز کو بھی فوری طور پہ کان ہو گیا، ان کو بھی محسوس ہوا کہ یہ کام ہماری طرف بھی جا سکتا ہے، تو فوری طور پہ انہوں نے بھی اس کو روک لیا. ایران جو ہے نا اس نے اپنے سارے ریسورسز جو وہ سوشل میڈیا پہ لگا دی. ٹھیک ہے. انہوں نے وہاں پہ ایسی ایپس بنائی ہیں اور جس طرح سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح آئی ٹی پہ کام کیا آپ حیران ہی رہ جاتے ہیں. وہاں بڑے بڑے سینٹرز ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ انہوں نے بھی کیپچر کر لیا، روک لیا اس کو. اب اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو ایران بھی گیا تھا، قطر بھی گیا تھا، سعودی عرب بھی گیا تھا، پھر اس کے بعد رشیا بھی گیا تھا، چائنا بھی گیا تھا اور پاکستان تو بالکل گیا تھا. اس کی وجہ یہ پاکستان ایٹمی پاور ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو سلسلہ جب یہ بڑھنا شروع ہوا اور عمران خان صاحب کا مرجر ہونا شروع ہوا تو آپ خود دیکھ لیں پاکستان کے اندر کتنی ڈائنامکس چینج ہوئی. پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی اور میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی کوئی توقع بھی تھی اور اس کے پیچھے سوشل میڈیا تھا. اب دیکھیں عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے، ہو سکتا ہے اس پاپولیرٹی سے فوج کو قائل کیا گیا ہو کہ جناب ایک مسیحا آ چکا ہے اور اب اگر آپ اس مسیحا کی سپورٹ نہیں کرتے تو آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ عوام کو تو یہی بندہ پسند ہے. ہو سکتا ہے افواج پاکستان نے یہ دیکھا ہو کہ ایک نئی فگر ہے، بندہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور پبلک اس کے ساتھ ہے، تو ہم اس سے دور کیوں رہیں. تو افواج پاکستان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہو. یہ بھی تو ایک تھیوری ہو سکتی ہے نا. یا ہو سکتا ہے کہ افواج پاکستان کے اندر لوگ ایسے ہوں کہ جنہوں نے سوچا کہ چلو عمران خان صاحب کے اوپر داؤ لگاتے ہیں، یا وہ کنونس ہو گئے یا وہ اس کا حصہ بن گئے وہ سارے معاملے کا. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر انالیسز کریں گے کسی وقت یہ تحقیقات ہوں گی تو بہت سارے جو فیس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. بہرحال عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملی اور جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملی تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی یورپ کے اندر بھی ہوگی، امریکہ کے اندر بھی ہوگی اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کیا جانے لگا کہ جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے بھی راستے کھل گئے، ہر طرف کوئی ریڈ کارپٹ ان کو دیا جا رہا ہے، ریسیپشن دیا جا رہا ہے، تو فوج ان کے ساتھ جڑتی چلے گئی. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ کہیں درمیان میں کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے فوج کے جو خیالات ہیں وہ کھٹے ہوئے ہیں، جو دانت ان کے کھٹے ہوئے ہیں، یا ان کو محسوس ہوا ہے یا ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ تو صرف جنرل باجوہ کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے پہلے جو کرنل لیول کے لوگ تھے ان سب کو بھی بٹھا کے ساری چیزیں ان کے ساتھ شیئر کر کے پوچھا گیا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب کی اجتماعی سوچ تھی کہ ہمیں عمران خان صاحب کی سپورٹ بند کر دینی چاہیے، کیونکہ جس سائڈ پہ یہ لے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی ہم سب اس کے وکٹم بنے ہیں. آئسولیٹ کر دیا تھا انہوں نے آئسولیٹ کر دیا. تو پھر اس کے بعد فوج نے فیصلہ کر کے 2021 میں یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ اب ہمارا کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ میں کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے نا اپنی بیرکس میں واپس آ چکے ہیں اور یہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں اپنے فیصلے خود کریں. اس وقت فوج ہٹی پیچھے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت تک افواج پاکستان کی طرف سے ان کو سوشل میڈیا کی سپورٹ بھی تھی عمران خان، وہ ساری انہوں نے وڈرا کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ سب لوگ الگ ہو گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں جب عمران خان صاحب باہر نکلے تو ان کے پاس سوشل میڈیا کی پاور تھے. اب اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ان کو سوشل میڈیا کی پاور دے رہے ہیں. میں چوہدری صاحب اس پہ ایک اور بھی کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے عرب سپرنگ کا جتنی چیزیں آپ نے بتائی ہیں اور ابھی آپ نے موجودہ پاکستان کے حالات سے اسے بڑا خوبصورتی سے ریلیٹ کر دیا. اب یہ تمام چیزیں ہو نہیں رہی، کروائی جا رہی ہیں. ہو سکتا ہے. اب یہ ایک اور چیز بڑی مزے کی ہے، یہ انفارمیشن تھی اور یہ خبریں بھی چلی ہیں، چھپی تھی کہ 2011 میں پاکستانی میڈیا میں بھی $6 ملین پمپ کیے گئے تھے. ٹھیک ہے. ہاں. اور وہ $6 ملین کس نے لیے، کیوں لیے اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اس سائڈ پہ عمران خان صاحب کا مرجر ہو رہا تھا، ادھر عرب سپرنگ تھی، تو پاکستان کے اندر کیوں یہ $6 ملین پمپ کیے گئے، وہ بھی میڈیا کے اندر. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی جو تصویریں چل رہی ہیں، جو عمران خان صاحب کے انٹرویوز چل رہے ہیں، جو عمران خان صاحب کے پروفائل چل رہے ہیں، آپ ذرا تھوڑا سا 2011 2012 2013 میں جا کے دیکھ لیں. بالکل یاد، ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، باقاعدہ ہیرو بنا کے پیش کیا. اب میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے یا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو سازش کا ہو سکتا ہے نہ ہو، کیونکہ میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن یوز عمران خان صاحب کو بہرحال کسی نے کیا ہے. اور اس کے بعد جب وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئے، ملک کے اندر کوئی ایک چیز بھی ٹھیک نہیں کر سکے،
اور جب وہ پاور سے باہر آ گئے تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا نے ان کو اٹھا لیا، اور سوشل میڈیا ان کی آکسیجن بن گیا، ان کا پانی بن گیا، ان سب کچھ بن گیا. اور اس سوشل میڈیا نے کتنا زیادہ عمران خان کو سپورٹ کیا، اور آج بھی عمران خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، ٹرینڈ بنتے ہیں ان کے نام، ٹرینڈ بنتے ہیں. اچھا، اب جو سوشل میڈیا کا کنٹرول کیا جا رہا ہے، جو فائر وال بن رہی ہیں، یہ میرا خیال لیٹ ہو گئے. ہمارے اداروں کو بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا، بہت پہلے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. جب سعودی عرب کر رہا تھا تو ہمیں اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. جب قطر کر رہا تھا ہمیں اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. جب یو ای کے اندر یہ انقلاب آ رہا تھا اسی وقت کر لینی چاہیے تھی. جب رشین اور چائنیز کر رہے تھے تو ہمیں اس وقت، یا جس وقت ایران کر رہا تھا، ہمیں فوری طور پر اس وقت سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. اس وقت فائر وال بنا کے ہمیں رکاوٹیں کھڑی کرنی چاہیے تھی، چھنیاں لگانی چاہیے تھے، لیکن وہ ہم نے لیٹ کر دیا، اور وہ ہماری سستی اور نالائکی ہے. اب جا کے اس کو کیا ہے، لیکن بہرحال اب کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کیا جائے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، اور وہ سوشل میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہیں، میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی آزادی رائے جو ہے اس کے اوپر قدغن لگ رہی ہے، یا اس کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. ذرا ان لوگوں کو پروفائل نکال کے دیکھ لی جائے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں. چوہے صاحب میں ایک کوشچن اس پہ کرنا چاہتا اور ہوں. پاکستان تحریک انصاف کیوں تڑپ رہی ہے اس پہ؟ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ فائر وال چل پڑیں اور یہاں پہ کریک ڈاؤن ہونے شروع ہو گئے. اور اب دیکھیں نا، پچھلے دنوں یہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ گئے ہوئے تھے. وہ وہاں اس لیے گئے ہوئے تھے نا کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر برطانیہ کے اندر ابتری پھیلانے کی یا بغاوت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمارے جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، آپ اسے کیوں نہیں روکتے اور ہمارے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ تو وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یاد رکھیے گا. اچھا، ہاں، وہاں سے انگلینڈ کے اندر نہیں کر سکے گا اس کے بعد. جیسے سعودی عرب کے میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بات کر کے دکھایا نا، یو ای کے اندر انہوں نے بندے پکڑنا شروع کر دیے. 15 سال قید ہوگی، بلکہ جو ویزا ہے اس کے لیے انہوں نے ان کی ریکوائرمنٹ میں ڈال دیا ہو کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا میں کوئی باغیانہ قسم کے خیالات کا اظہار کیا تو آپ کو ویزا نہیں ملے گا. تو صاحب یو ای سے ایگریمنٹ ہو چکا ہے؟ یو ای کے ساتھ یو ای نے اس طرح کیا ہے کہ پاکستان کو فیور کرنا شروع کیا، اور انہوں نے جو ویزا ہے نا، ویزا کے پروسیس کے اندر سوشل میڈیا کو ڈال دیا. ٹھیک ہے، تو ایویلویشن سوشل میڈیا کی بھی ہوگی. بالکل صحیح. اچھا چوہے صاحب، آپ ایک پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو بات جب آن ایئر ہوتی ہے تو کیمرہ کے پاس جاتی ہے، ایک فلٹر موجود ہے. کیا آپ کوئی گالی دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا فوری طور پہ مجھے ایک نوٹس آئے گا، اور مجھے پھر وہاں پہ کیمرہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، مجھے معافی مانگنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے انہوں معاف کر دیں. اگر نہ کریں تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. جرمانہ ہو جائے گا. کیا سوشل میڈیا پہ یہ فلٹرز موجود ہیں اگر فائر وال نہیں تھی؟ نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ جو پاکستان کے اندر تھوڑے سے بلز نئے بننے چاہیے، اور ابھی جو ہاتھ کی عزت کا بل پنجاب میں پیش ہوا ہے اس میں بڑی کنٹروورسیز ہیں، اور میڈیا کے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا گلا گھونٹا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے بات ان کی درست ہو، اگر اس کو تھوڑا سا مزید بہتر کر لیا جائے تو بہتری کی گنجائش تو ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، تو آپ اس کو بہتر کر لیں. لیکن اس ٹائپ کے لاز پاکستان میں ہونے چاہیے. بالکل. اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ پاکستان کے ساتھ وہی ہوگا جو تیونس کے ساتھ ہوا، جو سیریا کے ساتھ ہوا، جو لیبیا کے ساتھ ہوا، جو عراق کے ساتھ ہوا. اس مس لیڈنگ پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل چوہے صاحب آپ کو دیتا ہوں. بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں جو ریولوشن آیا ہے، اس ریولوشن کے بعد وہاں پہ کمپین سٹارٹ ہوئی اور ہندوؤں کے گھروں پہ اٹیک شروع ہو گئے. لیکن اسے اتنا انہانس کر کے پیش کیا گیا، اگر ایک کے گھر پہ اٹیک ہوا تھا تو اسے 100 بنا دیا گیا. کہا گیا کہ عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں، کہا گیا ان کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں. اور جب اس کا انالیسس کیا گیا تو پتہ چلا اس میں بہت ساری فوٹیجز انڈیا کی تھیں. نہ کسی عورت کا ریپ ہو رہا تھا، نہ کوئی لٹ رہا تھا. اگر کسی کو آگ لگی ہوئی تو کوئی انڈیا کا علاقہ ہے، لیکن اس کی تصویر کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش میں آگ لگی اور ہندوؤں کو مارا جا رہا ہے. اچھا، ایک ویسے کمپیریٹیو اسٹڈی ہے سوشل میڈیا کے بارے میں، بہت ساری اسٹڈیز ہیں نا، ان میں ایک اسٹڈی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیں. مثلاً فرض کر لیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کا جو رجحان ہے وہ مذہبی ہے اور آپ کرسچنز کے خلاف ہیں. فرض کر لیں یہ فرض ہے. تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اب اگر آپ کو صرف ایسی فوٹیج دکھائی جائے گی جس میں کرسچن کمیونٹی واقعی مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ یار جتنے کرسچنز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے. تو آپ کے اندر سے ایک باغی سا اٹھے گا اور وہ ایک حرکت کرنی شروع کر دے گا. تو یہ پاکستان کے اندر یہ جو توہین مذہب ہے یا توہین قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور اس کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر آپ کسی جگہ کسی وقت انالیسس کریں گے تو پتہ چلے گا اس کے پیچھے سوشل میڈیا. ٹھیک ہے. اس کو دکھائی ایسی چیزیں جاتی ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کی جو میڈنس ہے اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب وہ یہ حرکت کر بیٹھتا ہے
وہ گستاخی والی، تو بجائے اس کے اس کو دبایا جائے اس کو زیادہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر گھر کے اوپر اٹیک ہو جاتے ہیں، پھر وہ تصویریں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں، وہ ٹاپ ٹرینڈ بنتے ہیں، پھر اس سے نئے لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے. لیٹ ہو گئے ہم، اگر آج سے 10 سال پہلے کر لیتے تو معاملات مختلف ہوتے، لیکن بہرحال اسٹیٹ کو کرنا تو پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ عمران خان باہر آئے، اور عمران خان صاحب اگر باہر آ گئے تو ان کو بہت زیادہ یوز کیا جائے گا. ایک ایسا دکھایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر انقلاب آ گیا ہے اور ایک قائد انقلاب آئے ہیں، اور ان کی موجودگی جو ہے نا اس سے پاکستان ترقی کر سکتا ہے، اور باقی سب کے مکو ٹھپ دینے چاہیے. اور عمران خان صاحب اس کو جینولی سمجھیں گے کہ دیکھیں میں واقعی قائد انقلاب ہوں. اور جس دن عمران خان صاحب کے ہاتھ سے کام وہ ہو جائیں گے جو دوسرے ملک کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب خود دائیں بائیں دیکھیں گے اور کہیں گے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ خود باقی زندگی شرمندگی کے ساتھ گزاریں گے، کیونکہ ان کو یوز کر کے، جس طرح مجیب الرحمان کو یوز کر کے بنگلہ دیش بنا لیا تھا انڈیا نے، اور اس کے بعد پھر جو ان کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اللہ نہ کرے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اس طرح یوز کیا جائے کہ پاکستان کو نقصان پہنچا. ٹھیک. ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا. میں نے چوہدری صاحب کے ساتھ بہت سے ویلاگ کیے ہیں، لیکن اس سے خوبصورت ویلاگ میرا نہیں خیال کہ ہم کر سکتے ہیں آپ کے لیے. سوشل میڈیا ایک پاور بھی ہے، لیکن یہ آپ میں کس طرح سے زہر انجیکٹ کر سکتا ہے، جھوٹ کا زہر، جو آپ کو اٹھنے پہ مجبور کر دے یا کوئی غلط کام کرنے پہ مجبور کر دے. تو خدا را اس چیز سے بچیے گا، اپنے ملک کو بچائیے گا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.